تو آج ہم دارالعلوم دیوبند پر بات کر رہے ہیں فراہم کردہ مواد کی روشنی میں۔ اور یہ صرف ایک مدرسہ نہیں، ذرائع تو اسے ایک پوری تحریک، ایک مکتب فکر، علم کا سمندر کہہ رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارا مقصد ہے کہ ان ذرائع کو دیکھیں، سمجھیں کہ دارالعلوم کی تاریخ کیا ہے، اس کے اثرات، اہمیت، یہ سب جو ان تحریروں میں بتایا گیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یقیناً۔ دیکھیں، یہ ادارہ برصغیر کی تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ خاص طور پر اس کا قیام وہ 1857 کے ہنگامے کے بعد کا بڑا مشکل دور تھا، اور ان ذرائع کے مطابق مقصد بالکل واضح تھا: اسلامی علوم کا تحفظ کرنا اور انہیں ایک طرح سے دوبارہ زندہ کرنا۔ اچھا، تو یہ صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں، مصنف اسے ایک مکمل تحریک کہہ رہے ہیں۔ یہ تو کافی بڑی بات ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی شاخیں صرف برصغیر میں نہیں رہیں۔ گی نہیں، بالکل نہیں، یہ تو ایشیا، یورپ، امریکہ، افریقہ وہاں تک پھیل گئی۔ او واہ، یعنی اثر عالمی سطح پر مانا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اور مصنف تو وہ اس کا موازنہ مصر کی جامع ازہر سے کرتے ہیں۔ جامع ازہر سے؟ ہاں، خاص طور پر طلباء کی تعداد کے لحاظ سے اور اس کی مرکزی حیثیت کے حوالے سے۔ وہ اسے ایک ایسے سمجھے نظام شمسی کی طرح بتاتے ہیں جس کے گرد دوسرے ادارے گھوم رہے ہیں۔ جامع ازہر سے موازنہ، واقعی یہ تو بہت بہت اہم نکتہ ہے۔ اس کی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ کیا اس کا تعلق یہاں سے نکلنے والے علماء سے ہے؟ ذرائع میں کچھ نام بھی ہیں، جیسے مفتی شفیع عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب۔ بالکل، یہ شخصیات تو ہیں ہی، مطلب نمایاں علماء کی تیاری تو ایک بڑا کام تھا، لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ اثر اس سے بھی گہرا تھا۔ مثلاً 1857 کے بعد مسلمانوں میں جو ایک احساس کمتری تھا، اسے کم کرنا، ان کی ملی شناخت، ان کی خصوصیات کو محفوظ رکھنا۔ ملی شناخت کا تحفظ۔ جی، اور پھر معاشرتی سیاسی زندگی پر بھی گہرے اثرات۔ ایک جگہ تو یہ دعویٰ بھی ہے جو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس نے ہندوستان کو مسلمانوں کے لیے دوسرا اسپین بننے سے بچایا۔ دوسرا اسپین بننے سے بچایا، یہ تو بہت ہی مضبوط بیان ہے۔ یعنی تہذیبی شناخت کے حوالے سے کلیدی کردار۔ جی، مصنف کا یہی موقف معلوم ہوتا ہے۔ اچھا، کیا ان تحریروں میں کچھ مخصوص خدمات کا بھی ذکر ہے؟ مطلب علمی میدان میں کوئی خاص پہلو؟ ہاں ہاں، بالکل ہے۔ خاص طور پر علوم اسلامیہ، اور ان میں بھی علم حدیث پر بہت زور ہے، اس کا تحفظ، اس کا فروغ۔ علم حدیث؟ جی، اور اس کے علاوہ جنگ آزادی میں کردار کا بھی ذکر ہے۔ اچھا، جیسے تحریک ریشمی رومال کا ذکر ہے۔ او، ریشمی رومال تحریک۔ جی جی، ہاں۔ وہ مشہور منصوبہ بندی جو برطانوی راج کے خلاف تھی، اور پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی